बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 24 अगस्त और इस हफ्ते की सुबह है और आज आपको एक क्रिकेट मैच का अहवाल सुनाएंगे। और ये अहवाल जो है कि ये आखिरी फाइनल ओवर का अहवाल समझ लीजिए, जिसमें एक तरफ इमरान खान और उनकी टीम है और दूसरी तरफ पिंडी बॉयज़ की टीम है। और पिंडीज़ बॉय जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मुश्तरका टीम है। और इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि इमरान खान ने अपनी तमाम तर जो स्ट्रेटजीज़ हैं, और वो हमेशा जो कप्तान दूसरी टीम की कमज़ोरियों को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, इमरान खान इस वक्त जो पिंडी बॉयज़ की टीम है उसको अपने होम क्राउड और अपने होम ग्राउंड पर अपनी विकेट पर ले आए हैं। और अब ये अपना फाइनल ओवर जो है कि इमरान खान जो है वो करने जा रहे हैं। और इसमें अब उनकी जो मदे मुकाबिल टीम है उसको ना सिर्फ इमरान खान का सामना है, उसकी बॉलिंग का सामना है, बल्कि चारों अतराफ में स्टेडियम के अंदर जो नारेबाजी है, होम क्राउड है, जो गूंज है, जो नारे हैं, नारों की गूंज है, वो सब की सब जो है कि वो इमरान खान के हक में दिखाई दे रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो टीम इस वक्त क्रीज के ऊपर खड़ी है, उस टीम के सामने जो है कि आपको 6 गेंदों के ऊपर जो है कि उनको 36 स्कोर बनाने हैं कि हर बॉल के ऊपर अगर वो छक्का मारे तो तब जो है कि वो मैच जीत सकते हैं। और बॉलर इमरान खान है और होम क्राउड जो है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा बल्लेबाजों को जो क्रीज के ऊपर खड़े हैं। तो इसलिए ये मैच बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ा मुश्किल बन चुका है पिंडी बॉयज़ के लिए। और कुछ लोगों का ख्याल है कि पिंडीज बॉयज़ भी जो है कि अब देख रहे हैं कि चारों तरफ की तरफ उनको अगर सपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर ठीक है, ये क्योंकि विकेट भी लास्ट है, इसमें ये नहीं है कि आपके पास अच्छा जी कि 10वें और 11वें नंबर के खिलाड़ी खेल रहे हैं, आपके पास अच्छे बैट्समैन, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर नहीं है, तो इसलिए कोई 6 छक्के लगने वाली उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही। एक आध कोई लूज बॉल अगर हो गई, एज लग गया, तो कहीं ना कहीं थर्ड मैन की तरफ या कहीं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कोई शॉट शायद अगर लग गया तो आपको कोई बाउंड्री नजर आएगी, लेकिन शायद ये 6 छक्का 36 नहीं होने वाला। इसमें दूसरी तरफ जो मामला है कि ये जिनको एहसास हो चुका है कि शायद हम 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के नहीं मार सकते, उन्होंने फिर ये सोचा है कि क्यों ना विकेट ही तोड़ दी जाए, विकेट ही खोद दी जाए। और विकेट अगर ख़राब कर दी जाए, जैसे हम दुआएं करते हैं ना कि अच्छा जी कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, ग्राउंड में पानी खड़ा हो जाए, विकेट ख़राब हो जाए, फिर उसके बाद जो है कि दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाए, तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि अगला किसी कमज़ोर टीम के साथ मैच पड़े तो फिर हम मैच जीत जाएंगे। तो इस वक्त जो नून लीग है वो दुआएं कर रही है कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, विकेट में कीड़े पड़ जाएं, विकेट टूट जाए, या विकेट को जान के जो है कि उसके अंदर आप बल्ला मार दें जनाब, खड्डे डाल दें उसके अंदर और मैच ही ना हो। तो नून लीग इस पोजीशन के ऊपर आ चुकी है और वो इस सिलसिले में सारा का सारा क्या करेगी वो भी आपको बताएंगे कि विकेट तोड़ने की जो हिकमत अमली है उनकी क्या है। और फिर सबसे अहम चीज़ जो है कि अब अगर 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा नहीं हुआ और जिस उस जलसे में खौफ, इम्कानात, खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे पिंडी बॉयज़ के या उनकी टीम के, और अब 8 सितंबर की अगर खुद ब खुद उन्होंने बगैर तहरीरी दरख्वास्त के उन्होंने इजाज़त दी है, तो अब 8 सितंबर तक होना क्या है और 8 सितंबर को क्या जलसा होना भी है या नहीं होना, ये सबसे बड़ी अहम बात है। जहाँ तक मामला है कि पिंडी बॉयज़ को अपनी विकेट के ऊपर ले आए हैं, तो ये तो अब आपको चारों तरफ से जो खबरें मिल रही हैं, और इसमें अब हुकूमत के हल्के खुद भी ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो पता ही नहीं था कि ये इमरान खान से मुलाकात किसकी हुई, कैसे हुई, किसने करवाई। अब अडाला जेल जो है वो तो पंजाब हुकूमत का जेल है, और जो वहाँ की सुप्रिटेंडेंट जेल है वो तो आईजी जेल खाना जात को जो है रिपोर्ट करते हैं, और आईजी जेल खाना जात जो है कि वो होम मिनिस्टर पंजाब को रिपोर्ट करते हैं, और होम मिनिस्टर पंजाब जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को रिपोर्ट करते हैं। तो हुकूमत तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की थी, और किसी को नहीं मालूम कि रात की तारीकी के अंदर कौन वहाँ पे आया, क्या बातें हुई, कैसे फ़ोन तमाम जैमर जो है कि वो ख़त्म कर दिए गए, फिर टेलीफोन कॉल्स खड़कना शुरू हो गई, बातें हुई, मुशावरत हुई, फिर जो है कि पैगामात इधर से उधर गए, और फिर सुबह सुबह जो है कि अडयाला जेल के दरवाजे भी खुल गए और बैरिस्टर गौर और आदम स्वाति की मुलाकात भी हो गई, वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। तो हुकूमत खुद जो है कि वो इस वक्त शशोपंज में पड़ी हुई है। और जो इमरान खान ये कह रहे हैं कि जब भी हुकूमत को ये लगता है कि हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है तो उनको फ़ौरन 9 मई याद आ जाता है। तो ये वो इशारा है इमरान खान का कि विकेट कैसे खोदी जानी है, विकेट को ख़राब कैसे करना है, कि ना खेडांगे ना खेडन देवांगे। तो ये जो उस दिन भी ये सारी की सारी 22 अगस्त की जो जलसा मनसूख हुआ और ऐलान हुआ, उसमें एक तो ये मजहबी एलिमेंट की बात थी, ख़त्म नबूवत का मामला था, इमरान खान ने बताया, और दूसरा उसके अंदर बाज़ ऐसे अनासर थे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दिया जाए कि वहाँ पर जो है कि अमन अमान का मसला पैदा हो जाए या जलाओ घराओ का मसला पैदा हो जाए, तो कुछ नए मुकदमात भी हो जाएं,
یا پھر جو ہے کہ کچھ اس قسم کا کام کیا جائے کہ اس سارے کے سارے مجمع کو جو ہے کہ ڈیالہ جیل کی طرف رخ دے دیا جائے، اور ڈیالہ جیل کے راستے میں جو ہے کہ پنڈی صدر اور پنڈی صدر کے ساتھ جی ایچ کیو اور یہ سارے معاملات جو ہے کہ ان کو ادھر لے جایا جائے، تو اس لیے بھی اس کو ہٹایا گیا۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے کہ نون لیگ جو ہے کہ جو عمران خان نے بھی کہا کہ جناب وہ وکٹ کھودنے کے لیے جو ہے کہ 9 مئی یاد کر رہی ہے اور بار بار اس کی طرف معاملے کو لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی لاگ میں آپ کو کہا تھا کہ جو حکومت ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے کہ وہ اسی ہفتے طلب کرے گی، اور اس کے اندر قانون سازی آئین سازی کی بات کی جا رہی ہے کہ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی ایج کو جو ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت 65 سال ہے، تو اگر اس 68 سال کر دیا جائے تو تمام ججز بشمول قاضی صاحب کو 3 سال مل جائیں گے۔ اب 2/3 تو فی الحال تو دکھائی دے رہا ہے کہ مشکل ہے۔ ابھی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے آج رات کو ایوان صدر سے بھی اور نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ سے بھی، تو وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس الگ الگ طلب کیے گئے ہیں۔ ابھی نون لیگ کے اندر یہ مشاورت چل رہی ہے اور کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ یہ دیا ہے، لاء منسٹری کو بھی اور قانون بنانے والوں کو، ڈرافٹ تیار کرنے والوں کو بھی، کہ آپ ایک ایسا قانون بنائیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ، جس کے اندر آپ یہ لکھ دیں کہ جناب جو چیف جسٹس کی تقرری ہے وہ سینئر موسٹ کی بجائے آپ اس میں پینل کر دیں، 3 ججز یا 5 ججز کا پینل کر دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ 5 ججز کا پینل بنا دیں، اس کے اندر ایک یہ تجویز، اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ یہ کر دیں کہ اگر کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی ریفرنس زیر التوا بھی ہے، اگر اس کے اوپر سماعت نہیں بھی ہو رہی، نوٹس نہیں بھی ہوا، لیکن اس کے خلاف کوئی شکایت اگر موجود ہے تو اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے، صرف وہ جج کنسیڈر کیے جائیں جو بالکل صاف شفاف ہوں، جن کے خلاف کوئی درخواست نہ آئی ہو۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ 3 کا پینل اگر ہوا تو پھر تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جے آفریدی کے نام ہوں گے اس میں، اور اگر اس کے ساتھ یہ لگا دیا گیا کہ اگر کس کے خلاف کوئی ریفرنس بھی ہو تو کنسیڈر نہیں ہوگا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں جناب، آپ کسی کے ذریعے جو ہے کہ ایک ریفرنس ڈال دیں جسٹس منصور کے خلاف یا جسٹس منیب کے خلاف، اچھا ان کا نام ہی کنسیڈر نہ ہو، جسٹس یحییٰ، جسٹس امین، جسٹس جمال مندوخیل، اور اس کے بعد پھر جسٹس امین اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو ہے کہ آپ کو معلوم ہے وہ کس مزاج کے ہیں۔ تو یہ بھی حکومت کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جناب کوئی 4تھے 5ویں نمبر سے جو ہے کہ وہ جج اٹھا لیں اور اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیں، جیسے باجوہ صاحب کو بھی بالکل نیچے سے نام اٹھایا تھا اور آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ تو یہ اس قسم کا کام جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں تو میجورٹی اتنی ہے کہ پیش کر دیا جائے، اور اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر اس کو کوئی چیلنج کرے گا، پھر اگر سپریم کورٹ اس کے اندر کوئی بات کرے گی تو دیکھی جائے گی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیواں گے، کہ روز ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیں، اور یہ مسائل جو ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر نظر آتے رہیں گے۔ اور دوسرا، جب بھی پی ٹی آئی جو ہے کہ کوئی ریلی جلسہ یا جلوس کرے گی تو اس کے اندر جو ہے کہ یہ ضرور شرپسندی کا کوئی ایلیمنٹ جو ہے کہ وہ ضرور ڈالا جائے، تاکہ ان کے لوگوں کو دوبارہ جو ہے کہ وہ 9 مئی یا اس قسم کے معاملات جو ہیں کہ اس قسم کے مقدمات دہشت گردی کے ڈالے جائیں اور ان کے لوگوں کو پکڑا جائے، پکڑ دکڑ کی جائے اور ان کو اندر کیا جائے۔ یہ اس قسم کی جو ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ان کا جو ہے کہ موب کو صدر کی طرف ضرور جو ہے کہ ایک دفعہ ان کو موو کروایا جائے، اندر سے ہی جو ہے کہ لوگوں کو نعرے لگوائے جائیں، اس قسم کا کام کیا جائے کہ وہ صدر نام اڈیالہ کا ہو اور راستے میں صدر آئے، اور پھر وہاں پہ صدر میں جو ہے کہ ایک میچ ہونا چاہیے جناب، دو بدو میچ ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑی خواہش ہے کسی کی۔ تو اس قسم کے معاملات جو ہے کہ نظر آ رہے ہیں۔ 8 ستمبر کو کیا ہوگا یا اس سے پہلے کیا ہوگا، میرا خیال ہے تحریک انصاف جو ہے کہ وہ اپنی تیاری کرے گی بھرپور قسم کی، کہ کس طرح سے اس کو پرامن رکھنا ہے اور کس طرح سے بھرپور جلسہ یہ کرنا ہے، اور وہ 8 ستمبر کو یہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ تحفظ جو آئین پاکستان موومنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی، اور ان کے کارکن بھی یہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ ایک اچھا بڑا مؤثر قسم کا، بھرپور قسم کا جلسہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی اب سے پہلے جو ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ این او سی دیا گیا، این وقت پہ کینسل کر دیا گیا، تو یہ بھی جو ہے اگر کینسل کر دیا گیا تو پھر کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کینسل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں، اس وقت ہم پہلے بھی آپ کو کہہ چکے ہیں، اور خاص طور کے اوپر عمران خان کی اپنے ہوم کراؤڈ میں یا اپنے ہوم گراؤنڈ پہ پنڈی بوائز کا آنا، وہ اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ اچھا جی کہ یہ جو ہے کہ کسی نے ان کو کہا ہوگا یا کوئی بات کی ہوگی یا وہ کسی عالمی دباؤ یا کسی اور وجہ سے نہیں۔ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پبلک سپورٹ بالکل نہیں ہے۔ تمام کے تمام کوششوں کے باوجود وہ نیریٹو نہیں بن پا رہا جو پنڈی بوائز یا پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے بنانا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے بالکل عوام ہے نہیں ہے،
اور عوام دن بدن جو ہے کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اکنامک کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پولیٹیکل کرائسس اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ چین، سعودی عرب اور یو اے ای جیسے دو ممالک جو ہے کہ وہ بھی ابھی ہچکچا رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی استحکام نہیں لائیں گے تو آپ کا ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہم کتنی بار کر رہے ہیں. پاکستان کی جو یہاں پہ اثر رکھنے والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی، حکومت بھی، یہ متعدد بار ہر بار جو ہے کہ وہ چین کو، یو اے ای کو، سعودی عرب کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم سیاسی استحکام لانے کے لیے جناب یہ کام کر رہے ہیں، اور ہر بار اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں. اسی لیے اب اکنامک جو ایشو ہے، اور آئی ایم ایف کے اندر ہمارا معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب 2 ممالک سے 1 سال نہیں 3 سال کے لیے آپ تحریری یقین دہانی لے کر آئیں، تب ہم آپ کا جو ہے کہ یہ جو پیکیج ہے اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے، اس کی ایگزیکٹو بورڈ میں اس کو ایجنڈے پہ رکھیں گے اور منظور کریں گے. اب کون جائے؟ وزیر اعظم جا چکے ہیں، آرمی چیف جا چکے ہیں، ہمارے پورے ڈیلیگیشن جا چکے ہیں، چائنا بھی، سعودی عرب بھی، اور ہم نے دعوت بھی دی کہ ان کے سربراہان مملکت کو جی آپ تشریف لائیں. کوئی بھی نہیں آیا. انہوں نے اپنے کسی نے نائب وزیر کو، کسی نے وزیر کو، کسی نے مشیر کو یہاں پہ بھیج دیا، لیکن کوئی نہیں آ رہا. اصل ایشو یہی ہے کہ اس وقت چاروں طرف سے جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ اب اسٹیڈیم میں ہر طرف جو ہے کہ وہ ایک ہی جیسی جو ہے گیدرنگ ہو چکی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز کی ہو، چاہے لوکل فورمز کی ہو، چاہے ڈپلومیٹک فورم کی ہو، چاہے پولیٹیکل سرکل کی ہو، چاہے اکنامک انٹرنیشنل فورمز کی ہو. بات ایک ہی ہے، نعرہ ایک ہی ہے، سیاسی استحکام. اور سیاسی استحکام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کو مینڈیٹ لوٹا دیں جن کا یہ مینڈیٹ ہے، عوام کو لوٹا دیں. اب دنیا کو یہ محسوس ہو چکا ہے کہ 80-90% عوام جو ہے کہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اب یہ جو 10% رہ گئے ہیں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنی جو بارگیننگ، اپنی کچھ شرائط منوا لیں، اور اگر ان کی شرائط نہیں مانی جاتی تو پھر وکٹیں اکھاڑیں یا وکٹیں ٹوریں یا میچ کو کمپلیٹ نہ ہونے دیں، اور دعا کریں بارش ہو جائے، ایک پوائنٹ سب کو مل جائے. اور عمران خان جو ہے کہ وہ پرعزم ہے، اور شاید وہ کہیں نہ کہیں جیسے انہوں نے ابھی یہ ریلیف دیا ہے ملک و قوم کے نام کے اوپر کہ اپنا ایک جلسہ ملتوی کیا ہے، کچھ نہ کچھ ریلیف شاید کچھ جگہوں کے اوپر اور بھی وہ دے دیں. لیکن وہ عوام کو یہ مینڈیٹ کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، سیاسی استحکام کے حوالے سے، اور اپنے بنیادی اصولوں کے حوالے سے جو اکاؤنٹیبلٹی اور اس معاملے کے اوپر ہے، شاید وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی لیے جو ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں فائنل اوور ہے، 6 بالوں پہ 36 سکور بننا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے. ناممکن نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل ہے کہ ٹیم کے آخری لاسٹ 2 پلیئر ہیں. تو اس لیے جو ہے کہ آپ 8 ستمبر تک اور ستمبر کے وسط تک جو ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہوا دکھائیں گے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.